اللہ پاک نے جتنے بھی نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں سبھی نے قیامت کے بارے میں اپنی اپنی امت کو آگاہ کیا کہ ایک دن قیامت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں یہ بات کئی جگہ کہی گئی کہ قیامت کب آئے گی، یہ بات صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ رسول اللہ کی بہت سی احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن کب برپا ہوگا اس بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک مشہور حدیث جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اس میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کرام کی موجودگی میں انسانی شکل میں رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور کئی سوالات کیے جن کے آپ نے جوابات عنایت فرمائے، لیکن جب انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے وقت کا مکمل علم نہ جبرائیل کو ہے اور نہ ہی آپ کو۔ ناظرین گرامی، قیامت کے دن کا صحیح اندازہ تو کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے ظہور سے پہلے کے کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ان واقعات کو قیامت کی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ یہ قیامت کے بالکل قریب وقوع پذیر ہوں گی۔ حضرت حذیفہ ابن السید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا، تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم ان میں سے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ دھواں، دجال، دابۃ الارض، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ زمین پر رینگنے والا۔ دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو نہ پہلے کبھی دیکھا گیا ہوگا اور نہ ہی کبھی کسی نے خیال کیا ہوگا۔ اس جانور کا مقصد مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنا ہوگا، یعنی مومن کے چہرے کو روشن کرے گا اور کافر کے چہرے کو سیاہ کر دے گا۔ سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج مجوج کا ظاہر ہونا، 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ قبل از قیامت زمین پر جہالت عام ہو جائے گی، کافر بتوں کی پوجا کرنے میں مگن ہوں گے۔ ملک شام کی طرف لوگوں کا عام رجحان ہوگا، لوگوں کو ملک شام کے حالات اچھے نظر آئیں گے، لوگ ملک شام کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ پھر یمن سے آگ بھڑکے گی جس کی وجہ سے لوگ ملک شام کی طرف رخ کریں گے۔ جب سبھی لوگ ملک شام جائیں گے تو یہ آگ بھڑکنا بند ہو جائے گی۔ ملک شام میں لوگ پھر سے سب کچھ بھول کر آرام و عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ حضرت سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے میں تھے، ہم سب ان کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جہاں جہاں لوگ جائیں گے آگ ان کا پیچھا کرتی ہوئی وہاں جائے گی، اور جس جگہ پر ٹھہریں گے آگ بھی وہاں رک جائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہ آگ ایسی ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے ظاہر ہوگی۔ یہ آگ لوگوں کو بگا بگا کر ملک شام میں لے آئے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ آگ یمن میں نمودار ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت نہ آئے گی جب تک کہ زمین حجاز سے آگ ظاہر نہ ہو جائے، اس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ قاضی ایاز نے اس طرح بیان کیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں جو نشانی آگ کی بتائی ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک نہ ہو، وہ 2 ہو۔ یہ بات ظاہر ہے کہ آگ ایک ہوگی جو یمن کے شہر سے ظاہر ہو جائے گی، لیکن وہ حجاز شہر سے نمودار ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی آگ ہوگی جو مشرقی لوگوں کے پیچھے پڑے گی اور ان کو مغربی ملک شام میں لے جا کر چھوڑے گی۔ اصل میں وہ آگ سب سے آخری ہوگی جس کو حدیث میں مرکوز ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں اس آگ کو سب سے پہلی آگ قرار دیا گیا ہے کہ اس آگ کے بعد دنیا میں کوئی چیز باقی
باقی نہ رہے گی۔ اس نشانی کے آنے کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں قیامت کی اور بھی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان نشانیوں کے بعد دنیا میں کوئی چیزیں نہ رہیں گی۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ایک ہوا کا بھی ذکر ہوا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینکے گی۔ یہ نشانی اس لیے بتائی جاتی ہے کہ مسلمان تو اس وقت ہوں گے ہی نہیں، یہ ہوا کافروں کو بڑی تیزی کے ساتھ سمندر میں پھینکے گی۔ حدیث پاک میں اس حقیقت کو بتایا گیا ہے کہ ایک آگ یمن کی طرف سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے اور آگ ان کے پیچھے ہوگی۔ جو لوگوں میں سے پیچھے رہ جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یمن میں بے شمار آتش کدے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر تو ہوتا ہے کہ آگ یہیں سے ظاہر ہوگی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ کئی حدیثوں میں نبی اکرم نے بیت المقدس اور فلسطین کو بھی کہا ہے۔ اس جگہ پر دجال اور یہودیوں کے ختم ہونے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔